أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو فرشتوں کے ذریعے ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر فیصلے یعنی بدر کے دن اتاری، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی 2 فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم میدان جنگ میں اس کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، اور کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے نیچے ساحل سمندر کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق آپس میں پہلے سے جنگ کا کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مقررہ وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے میدان بدر میں جمع فرما دیا تاکہ اللہ وہ کام پورا کرے جو ہونے والا تھا، یعنی اسلام کو کفر پر غالب کر دے، اور تاکہ اس مارکے کے بعد جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ ضرور خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اے حبیب، یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں جنگ بدر کے کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں کافروں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتا تو ضرور تم ہمت ہار دیتے اور جنگ کے بارے میں جھگڑا کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں ہمت ہارنے اور جھگڑنے سے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب مقابلے کے وقت بھی تمہیں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ تم ثابت قدم رہو، اور کافروں کی نگاہوں میں تمہیں اصل تعداد سے بھی تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر ہی نہ بھاگیں، یہ اس لیے کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، یعنی مسلمانوں کو فتح دے کر
اسلام کو غالب کر دے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی قوت جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے برے کام جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی اور جنگ وغیرہ ان کی نگاہ میں اچھے کر کے دکھائے، اور شیطان بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ پھر جب بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو فرشتوں کو دیکھتے ہی وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے الگ ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ یاد کرو جب مدینے کے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی تک ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے، یہ بھی ان کے ساتھ بدر میں پہنچے، وہاں جا کر مسلمانوں کو قلیل دیکھا تو شک اور بڑھا اور مرتد ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان کافروں کی اتنی بڑی جماعت سے لڑنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور اس کے فضل و احسان پر مطمئن ہو تو بے شک اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وذوقوا عذاب الحريق۔ اور اے مخاطب، اگر تو وہ منظر دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں اور آگ کے ہتھوڑوں سے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ اس کفر و شرک کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ان کافروں کی حالت ایسی ہے جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ عذاب اس لیے کہ اللہ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرماتا ہے اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، یعنی جب لوگ شکر و فرما برداری کے بجائے ناشکری اور نافرمانی کرنے لگیں تو نعمت کی جگہ عذاب آتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ ان کافروں کی حالت ایسی ہے جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ وہ یہودی جن سے اے حبیب آپ نے کئی بار صلح کا معاہدہ کیا، پھر وہ ہر بار اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور بد عہدی کے وبال سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو اگر آپ انہیں کہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسا قتل کریں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، یعنی باقی کفار و مشرکین، وہ بھاگ جائیں، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں برابری پر، یعنی ان کو اطلاع دے دیں کہ اب ان کا عہد قابل اعتبار نہ رہا۔ بے شک اللہ دغا کرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اور جنگ بدر سے بھاگنے والے کافر ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور اے مسلمانوں، ان کافروں سے مقابلے کے لیے تم سے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر اپنی دھاگ بٹھاؤ، اور ان کے سوا دوسروں پر بھی، یعنی منافقین وغیرہ جو تمہارے چھپے دشمن ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم کسی طرح نقصان میں نہ رہو گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر صلح ظاہر کر کے وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، جیسے قبیلہ اوس و خزرج جن کے درمیان آپ کی تشریف آوری سے پہلے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ دشمنی رہی، جسے اللہ نے اپنے کرم سے محبت میں تبدیل فرما دیا۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اے مسلمانوں، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے مجاہدین ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب ہو جائیں گے،
اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے مجاہدین ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کفار ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جنگ سے ان کی غرض نہ حصول ثواب ہوتا ہے نہ خوف خدا، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جانوروں کی طرح لڑتے پھرتے ہیں۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اے مسلمانوں، اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی، یعنی حکم آسان کر دیا، اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خون خوب اچھی طرح بہا دے، یعنی کفار کے قتل میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار کر دے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہیں آخرت کا اجر دینا چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اگر اللہ کی طرف سے معافی کا حکم پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے کافروں سے فدیے کا جو مال لیا اس میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو تم اس حلال پاکیزہ مال غنیمت میں سے کھاؤ جو تمہیں ملا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جنگ بدر کے جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی بھلائی پائی، یعنی اگر تم سچے دل سے ایمان لے آئے، تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر مال تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے حبیب، اگر وہ کفر اختیار کر کے آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے تو بے شک اس سے پہلے ہی وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ تو جنگ بدر میں ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا اور وہ قتل اور گرفتار ہوئے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث اور مددگار ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کچھ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہجرت کے بعد شروع میں یہ حکم تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگرچہ ان میں نسبی رشتہ داری نہ ہو۔ اسی طرح وراثت کے لیے ہجرت کرنا بھی ضروری تھا۔ پھر وراثت کا یہ حکم آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ ہو گیا۔ اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر ایسی قوم کے مقابلے میں مدد مت کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور کافروں سے جدا ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور دونوں جہاں میں عزت کی روزی ہے۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں نسبی رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے۔ ہجرت کے 90 سال اس کا نزول ہوا۔ امام بخاری حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخر میں یہی صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے 10 نام ہیں، ان میں سے توبہ اور برات 2 نام مشہور ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ نیز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا بسم اللہ امان ہے،
اور یہ صورت امان اٹھانے کے لیے آئی، لہٰذا یہاں بسم اللہ نہ لکھی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تمہارا امن کا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان امن کا معاہدہ تھا۔ قبیلہ بنو دمرہ کے علاوہ سب نے معاہدہ توڑ ڈالا تو انہیں 4 مہینے امن سے رہنے کی مہلت دی گئی تاکہ اس مدت میں وہ اپنے بارے میں خوب غور و فکر کر لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اس مدت کے بعد اسلام قبول کرنا ہوگا یا جنگ ہوگی۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو اے مشرکوں، اب تم صرف 4 مہینے زمین میں چل پھر سکتے ہو، لہذا اس مدت میں خوب غور و فکر کر لو، یا تو اسلام لے آؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور حج اکبر کے دن، اس زمانے میں عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا تھا، اس لیے حج کو حج اکبر فرمایا گیا۔ تمام لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا عہد شکن مشرکوں سے اب کوئی معاہدہ باقی نہ رہا۔ تو اگر تم اب بھی کفر و ظلم سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، یعنی عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اے حبیب، کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر وہ قبیلہ بنی ضمرہ کے مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ پورا کرنے میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، یعنی معاہدے کے جو 9 مہینے ابھی باقی ہیں انہیں پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جب مہلت کے 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جنہوں نے عہد شکنی کی ان مشرکوں کو جہاں چاہو انہیں وہیں قتل کر دو، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ شرک و کفر سے توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور انہیں قید سے رہا کر دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اے حبیب، مہلت کے 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ یعنی اس کے وطن پہنچا دیں۔ یہ موقع اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی حقیقت نہیں جانتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ عہد توڑنے والے مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے قبیلہ بنی ضمرہ کے، ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدہ نہ توڑا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ بھلا کیسے ان کے وعدے کا اعتبار کیا جائے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ وہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، یعنی جب موقع پاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم علم والوں کے لیے قرآن کی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین کو برا کہیں تو کفر کے پیشواؤں سے اس امید پر جنگ کرو کہ شاید وہ باز آ جائیں، بے شک ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور دین پر اعتراض کرنا، خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنا، دین پر سب سے بڑا اعتراض اور بغاوت ہے، اور باغی شخص کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، لہذا گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول مکرم کو ان کے وطن مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے لڑائی میں پہل ہوئی ہے؟ کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، تم ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عبرت ناک سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں فتح دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے آزمائش میں ڈال کر ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی غیر کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر جہاد کے بھی کافروں کو ذلیل اور رسوا اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے فرما سکتا ہے۔ اس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن جہاد کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون تم میں سے مخلص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون اس سے دور بھاگتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تو تمام اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جنگ بدر میں گرفتار ہوئی۔ صحابہ کرام نے انہیں کفر اور شرک پر شرم دلائی تو وہ کہنے لگے، ہم تم سے افضل ہیں، کیونکہ ہم مسجد حرام کو آباد اور کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب اور قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت ہی کیوں نہ ہو۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں کے ساتھ جنت میں ہوں۔
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے کافروں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کو اس شخص کی نیکیوں کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ یعنی کفار و مومنین اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ سمجھو، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد فرمائی، جیسے جنگ بدر اور خیبر وغیرہ میں، اور جنگ حنین کے دن جب تم اپنی زیادہ تعداد پر
اترا گئے تھے تو وہ زیادہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی، یعنی تم میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 اور کافروں کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے مسلمان اترا گئے، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور استقامت نے پھر سے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، اور آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر شاہت الوجوہ ارجعوا پڑھ کر کافروں کی طرف پھینکی تو سارے کافر بھاگ نکلے اور فتح نصیب ہوئی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا خاص سکون نازل فرمایا اور فرشتوں کے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا کہ وہ قتل و قید کیے گئے، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا اسلام کی توفیق دے کر اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ نجاستوں سے نہیں بچتے اور ناپاکی حاصل کرتے ہیں، اور ان کا باطن بھی گندہ ہے، تو وہ اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کے نہ آنے سے تجارتوں میں نقصان کی وجہ سے تنگ دستی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اے مسلمانوں، ان اہل کتاب سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور سچے دین یعنی اسلام کو نہیں مانتے، ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں۔ جن اہل کتاب سے صلح کا معاہدہ ہو، ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جس کا ٹیکس ہے وہ خود آئے کھڑے ہو کر دے، اور نقد ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا۔
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بولے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بیہودہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، وہ اپنے سے پہلے کافروں جیسی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ان یہود و نصارہ کے شرک سے پاک ہے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ اپنی پھونکوں یعنی سازشوں سے اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا یعنی غالب کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کافر برا مانے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور راہب لوگوں کے مال ناحق یعنی رشوتیں وغیرہ لے کر کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن
اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کا ادب کرو اور گناہ اور نافرمانی سے بہت زیادہ بچو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ ان کافروں کا حرمت والے مہینوں کو پیچھے ہٹانا، جیسے محرم کے بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ اپنی ہی طرف سے بنا لینا، صرف کفر میں زیادتی ہے۔ اس عمل سے کافر بہکائے جاتے ہیں۔ وہ 1 سال اس حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام کہتے ہیں، تاکہ جن 4 مہینوں کو اللہ نے حرام کیا ان کی تعداد پوری کر لیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں۔ یہ کافر پورے سال اللہ نے جو 4 مہینوں کی حرمت رکھی ہے اس کو گھماتے رہتے، اس طرح کہ جب ان کو محرم میں لڑنا ہوتا تو محرم کے بجائے سفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے، اور اگر سفر کے مہینے میں بھی لڑنا ہوتا تو ربیع الاول کو حرمت والا بنا دیتے۔ اس طرح وہ پورے سال حرمت کو مختلف مہینوں میں منتقل کرتے رہتے اور پورے سال میں اپنی مرضی کے 4 مہینے حرمت والے قرار دیتے تاکہ حرمت کے مہینوں کی گنتی پوری رہے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے دلکش بنا دیے گئے ہیں، یعنی وہ غلط کو صحیح سمجھتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو بوجھل ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہو، یعنی جہاد سے گھبراتے ہو۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ وہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا۔ سفر بھی 500 میل انتہائی دور کا تھا۔ دشمن بھی تعداد میں زیادہ اور قوی تھے۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ اس غزوہ میں عبداللہ بن ابی منافق کچھ دور ساتھ جا کر اپنے تمام منافق ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر کافی عرصہ قیام کیا، چنانچہ ہرقل بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور وہ آپ کے مقابلے کے لیے نہ آیا اور جنگ نہ ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اطراف کے علاقوں میں لشکر بھیجے اور ان علاقوں سے جزیہ پر صلح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان عظیم الشان فتح کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، تو جو لوگ جہاد میں ساتھ جانے سے رک گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں،
اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پسند کر لی اور دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے، یعنی بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری فرما بردار قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا۔ وہ صرف دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک صدیق اکبر اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے صحابی یعنی صدیق اکبر سے فرما رہے تھے۔ واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لہٰذا جو آپ کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہے۔ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر اپنا اطمینان نازل فرمایا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کی بات یعنی دعوت کفر کو نیچا کر دیا، اور اللہ ہی کا بول بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے مسلمانوں، جہاد کے لیے نکلو، ہلکی جان یعنی خوش دلی سے، چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے حبیب، اگر کوئی قریب مال ہوتا جو آسانی سے مل جاتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو وہ منافقین ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن تبوک کے سفر کی مسافت انہیں بہت دور اور مشقت بھری نظر آئی اور وہ آپ کے ساتھ نہ گئے، اور عنقریب جب آپ تبوک سے واپس پلٹیں گے تو وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔
اے حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ عربی زبان میں یہ کلمہ محبت اور کرم کا ہے۔ جیسے اپنے پیاروں سے دوران گفتگو کہا جاتا ہے اللہ تمہاری عمر بڑھائے، اللہ تمہیں بخشے، اس جگہ عفا اللہ عنک فرمانے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تکریم و توقیر اور تسکین و تسلی ہے، تاکہ اگلے سوال لما اذنت لہم، یعنی آپ نے ان منافقوں کو کیوں اجازت دے دی، اس سے آپ کے قلب مبارک پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو، اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ یہ سوال ناراضگی یا عتاب کے لیے نہیں، کیونکہ رخصت دینے کا اختیار تو خود اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیجیے۔ سورہ نور آیت نمبر 62۔ آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ آپ پر سچے ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مال اور جان سے جہاد نہ کرنے کی رخصت نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت وہی منافق لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی حیران و پریشان ہیں کہ کس کا ساتھ دیں۔ جب کافروں کا ساتھ دینے میں فائدہ نظر آتا تو ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تو مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاتے، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ اور اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے جہاد کے لیے اٹھنے کو نہ پسند کیا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور ان کے رخصت مانگنے پر فرمایا گیا کہ تم بیٹھنے والوں یعنی بچوں، عورتوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے نقصان ہی میں اضافہ کرتے، اور تم میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک منافقوں نے پہلے بھی جنگ احد میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور اے حبیب آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹی یعنی بہت سازشیں کی، یہاں تک کہ حق آیا، یعنی اللہ کی مدد و نصرت آ گئی، اور اللہ کا حکم یعنی دین اسلام غالب ہوا، اور وہ منافق اسے ناپسند کرتے تھے۔
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاد میں نہ جانے کی رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ آیت اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بہانہ کیا کہ حضور میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، اگر میں رومیوں کے مقابل گیا تو ان کی عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوگا، لہٰذا آپ مجھے یہیں مدینے میں رہنے دیں اور عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو وہ حضور کی مخالفت کر کے فتنے ہی میں پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے حبیب، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے جیسے فتح وغیرہ تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہ جا کر اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی مصیبت پر خوشیاں مناتے ہوئے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے ہمیں وہی نفع اور نقصان پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مددگار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ آپ فرما دیجئے اے منافقوں، تم ہمارے لیے دو خوبیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے صرف ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے آندھی، زلزلے وغیرہ کا عذاب ڈالے، یا ہمارے ہاتھوں قتل و قید کا عذاب دے، لہٰذا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ آپ فرما دیجئے منافقوں، تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان منافقوں کے خرچ کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ نماز کے لیے صرف سستی کی حالت میں آتے ہیں اور ناگواری ہی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اے حبیب، آپ کو ان منافقوں کے کثیر مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے،
اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ لوگ اپنا نفاق ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ منافق کوئی پناہ گاہ یا غار یا چھپ جانے کی کوئی جگہ پائیں تو رسیاں توڑاتے، یعنی بے تحاشا دوڑتے ہوئے اس کی طرف پھر جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات بانٹنے میں آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ یہ آیت ذوالخویسرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور یہی خارجیوں کی اصل اور بنیاد تھا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ انصاف کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں۔ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے قرآن نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ گروہ ظاہر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخر میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی یہ گروہ دجال سے مل جائے گا۔ تو اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جائیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس مال غنیمت پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور دے گا، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے، یعنی اسی سے امید رکھتے ہیں۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور بیت المال کے لیے زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے، اور جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے۔ ابتدائے اسلام میں کفار اور نو مسلم کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ غلبہ اسلام کے بعد انہیں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا گیا، اب انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور غلاموں کو آزاد کروانے میں اور مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں، یعنی دینی طلباء اور مجاہدین وغیرہ کے لیے، اور غریب مسافروں کے لیے ہے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے ہمارے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، یعنی جو کہا جائے بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ تو تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں۔ اے منافقوں، ان کی ہر بات کی تحقیق نہ فرمانا تمہارے لیے بھلا ہے۔ اگر وہ راز فاش فرمانے کے عادی ہوتے تو تمہاری خیر نہ ہوتی۔ وہ تو تمہاری پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ فرما برداری کر کے انہیں راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافقین مسلمانوں پر کسی ایسی صورت کے نازل کیے جانے سے ڈرتے ہیں جو انہیں منافقوں کے دلوں کا چھپا ہوا نفاق بتا دے۔ آپ منافقوں سے فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ تمہارا نفاق ظاہر کرنے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ ان سے مذاق کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے 3 منافقوں میں سے 2 رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپس میں بولے کہ ان کا خیال ہے ہم روم پر غالب آ جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ تیسرا خاموش تھا مگر ان کی باتوں پر ہنستا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے نہ بناؤ، بے شک تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہو چکے، یعنی اب گستاخی کے بعد عذر قبول نہیں۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیں۔ پچھلی آیت میں جن 3 افراد کا ذکر تھا ان میں سے ایک کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، جنہوں نے زبان سے گستاخی نہیں کی تھی تو انہوں نے توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہید کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔
تو دوسروں کو ضرور عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق میں ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، بے شک منافق ہی پکے نافرمان ہیں۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ اے منافقوں، تم ویسے ہی ہو جیسے تم سے پہلے کافر لوگ تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے مال و اولاد بھی تم سے زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے یعنی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھایا، تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بیہودہ کاموں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑے تھے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان منافقوں کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں یعنی قوم شعیب اور قوم لوط کی ان بستیوں کی خبر نہ آئی جو الٹ دی گئیں؟ ان قوموں کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر کفر و نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ بات نہیں کہی، اور بے شک انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جلاس نامی منافق نے حضور علیہ الصلاۃ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات کہے اور بعد میں قسم کھا کر مکر گیا۔ اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جلاس نفاق سے توبہ کر کے مخلص مومن بن گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں اور نفاق پر اڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے وعدے سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس قیامت کے دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی ہوئی ہر بات اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ منافق جو دل سے کثیر مال خیرات کرنے والے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو بھی طعنہ دیتے ہیں جو اپنی محنت کی تھوڑی سی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ بہت زیادہ مال لائے، انہیں منافقوں نے ریاکار کہا، اور بعض صحابہ بہت تھوڑا مال لائے، انہیں کہا کہ اللہ کو اتنے سے مال کی کیا ضرورت، اور ان کا مذاق اڑایا۔ ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ اپنی رحمت عامہ کی بنا پر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافق اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہے اور غزوہ تبوک میں نہ گئے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور دوسروں سے بولے اس گرمی میں نہ نکلو۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، بدلہ ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اے حبیب، اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک کے بعد ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ ان سے فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، بے شک تم نے پہلی مرتبہ جہاد سے بیٹھے رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں یعنی عورتوں، بچوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آپ ان منافقوں میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت اتاری جائے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے وسعت اور طاقت والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر کفر و نفاق کے سبب مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن ہمارے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور اے حبیب، بہانے بنانے والے دیہاتی آپ کے پاس آئے تاکہ انہیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت دی جائے۔ یہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی جنہوں نے غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے جھوٹا بہانہ بنایا تھا، اور آگے ان دیہاتی منافقوں کا ذکر ہے جو اصلاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے اور بلا عذر غزوہ تبوک میں نہ گئے اور بیٹھے رہے۔ وہ منافق جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں نہ جا سکیں، اور نہ بیماروں پر اور نہ ان غریب لوگوں پر جو جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ یعنی مطیع اور فرمانبردار رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر پکڑ کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے حضور حاضر ہوں تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری عطا فرمائیں، تو آپ ان سے فرمائیں میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ یہ سن کر وہ اس حال میں واپس جائیں کہ ان کی آنکھیں
اس غم سے آنسو بہا رہی ہوں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ پکڑ تو ان لوگوں کی ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ جہاد کے کتنے فائدے ہیں۔